پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کو سیکھتے ہیں روزانہ اپنے ملک کے جید علماء سے۔ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں، ہماری تعلیم کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ ایک ایک لفظ پر گفتگو ہوتی ہے اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم کا علم ہم تک پہنچے، ہماری سمجھ میں تو آئے کہ قرآن کریم ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے۔ ہم سب بہت مصروف رہتے ہیں، تفاسیر پڑھنے کا وقت ہمارے پاس بائی اینڈ لارج نہیں ہوتا۔ بہت سے افراد ہم میں سے ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم سے عشق کرتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، معنی مفاہیم کو سمجھتے ہیں، قرآن کریم کو اپنے اندر اتارتے ہیں۔ لیکن بہت سارے افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو قرآن کریم کو جتنا وقت دینا چاہیے اتنا وقت نہیں دے پاتے۔ تو ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور بتاتے ہیں ہمیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کروائیں گے جس معزز مہمان سے کہ وہ تشریف فرما ہیں اسلام آباد میں، ہمارے ملک کے ممتاز مفسر قرآن ہیں، عالم دین ہیں۔ ان سے ہم سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 پہ بات کروائیں گے۔ چھوٹی سی آیت، تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اس کے نگہبان ہم ہی ہیں۔ یہاں پر اللہ نحنو جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جب کوئی بڑا، جو بادشاہوں کا بادشاہ جب کوئی بات کہتا ہے تو کیا وہ ہم کا صیغہ استعمال کرتا ہے؟ قرآن کریم میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انا کا ذکر بھی کیا ہے، لا اغلبن انا ورسلی وغیرہ وغیرہ بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم میں۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نحنو ہم کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ سوال رکھیں گے، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، یعنی کلام ہے یہ منزل من اللہ، کسی انسان کی تصنیف نہیں ہے۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر کا لفظ آیا ہے، یہاں پر ذکر کن معنوں میں ہے یہ بھی ہم سوال رکھیں گے، اور ہم ہی خود اس کے ذمہ دار ہیں، اس کی حفاظت کے، اس کے نگہبان ہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت کے جو ظاہری اسباب ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ ایک بات یہ بھی رکھیں گے، اور اپنے معزز مہمان کی خدمت میں ہم یہ بھی سوال رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور آسمانی کتاب کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، توریت، زبور، انجیل، یا صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی حفاظت آج کے زمانے میں اور قیامت تک کس کس انداز سے ہوتی رہے گی؟ الحمدللہ حفاظ پیدا ہو رہے ہیں، تراویحوں میں ہم قرآن کریم سنتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، میں اور میرے اہل ایمان جو دوست ہیں وہ قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہوں یہ وہی کتاب ہے جو میرے رسول نے پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی اور رسول کا امتی، کسی اور کتاب کا پڑھنے والا قسم کھا کر یہ بات نہیں کہہ سکتا، ہم قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم سے ہمارا تعلق، اس پہ بھی بہت ساری باتیں کروائیں گے۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں اسلام آباد میں ہمارے ملک کے ایک ممتاز عالم دین، مفسر قرآن، محترم ڈاکٹر
حبیب الرحمان عاصم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، زندگی بھر مختلف جامعات میں آپ پڑھاتے رہے، ملک کی بڑی بڑی جامعات اور تفسیر قرآن، عربی ادب، خاص طور پر آپ کے موضوعات، حدیث آپ کا موضوع۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ ہجر اور آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی آخری وحی کہاں نازل ہوئی؟ درست جواب میدان عرفات میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا؟ جنگ بدر میں یا جنگ احد میں یا جنگ خندق میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، کچھ سوالات میں نے انٹرو میں رکھنے کی کوشش کی۔ ارشاد فرمائیے کہ اللہ اس آیت میں ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ قرآن کریم سے ہمارا تعلق، جس کتاب کی حفاظت، واحد کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ کر رہا ہے، یہ قرآن کریم، یہ ذکر، یہ حفاظت، کیا مراد ہے اس سے؟ ارشاد۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن مجید کی اس عظیم آیت کو ہم سمجھنے کی مل کر کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے ایک دو باتوں کو دہرا لیا جائے جو ایک اس بنیاد کو فراہم کرتی ہیں جس پر ہمارے دین کی عمارت کھڑی ہے، اور جہاں کہیں کوئی غلط فہمی یا کوئی کج فہمی انسانی ذہن میں آتی ہے تو اس کا بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بنیاد کو نہ صحیح طور پر جان پایا ہوتا ہے، یا اگر جان پایا ہے تو تب بھی اس میں کسی نہ کسی الجھن کا شکار ہو چکا ہے۔ ہماری تمام تر غلطیوں اور غلط فہمیوں کا علاج اس بنیاد میں ہے۔ بنیاد جس کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اور سابقہ آسمانی کتابوں میں کیا جاتا رہا، وہ یہ کہ اللہ نے اس کائنات کو، انسانوں کو جب بنایا تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے روز اول سے ہی باقاعدہ اعلانیہ اہتمام فرمایا۔ ایسا نہیں کہ خفیہ طور پر کوئی اہتمام تھا، اعلانیہ اہتمام فرمایا کہ اب تم زمین پہ جاؤ، میری طرف سے جب بھی کوئی ہدایت، رہنمائی ملے تو میری بات ماننا۔ انبیاء کا سلسلہ قائم ہوا، رسولوں کا سلسلہ قائم ہوا، کتابوں صحیفوں کا سلسلہ قائم ہوا، وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات، رہنمائی ملتی رہیں۔ اسی وجہ سے دین اسلام میں بالکل واضح انداز میں اور دو ٹوک انداز میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسلام کی بنیاد رکھنے والے نہیں تھے بلکہ دین اسلام کی تکمیل کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بنیاد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان جناب آدم علیہ السلام کی صورت میں رکھی۔ جو بھی صحیفے دنیا میں وقت کے مطابق آتے رہے، رسول آتے رہے، وقت کے ساتھ ساتھ
وہ گزرتے بھی چلے گئے، اور وقت کا جو ایک بہت بڑا ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے کہ کچھ عرصے کے بعد چیزیں بدل جاتی ہیں یا تبدیل کر دی جاتی ہیں، یا حالات بدل جاتے ہیں تو تقاضے بدل جاتے ہیں۔ یہ سارے سلسلے چلتے ہوئے جب اللہ رب العزت نے تکمیل دین اسلام کا فیصلہ فرمایا تو ایک ایسے نبی کی بعثت ہوئی مکمل جنہیں ہم مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں محمد عرب دنیا میں جن کی پیدائش ہوئی اور پورے انسانوں کے لیے بلکہ سارے جہانوں کے لیے جنہیں رہنما اور رحمت کا ذریعہ بنایا گیا۔ جہاں تکمیل ہوئی اس کے ساتھ ہی یہ بھی اعلان نہ صرف کیا گیا بلکہ اس کا اہتمام کیا گیا کہ تکمیل کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی اور نبی، کسی اور رسول، کسی اور صحیفے، کسی اور کتاب کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو جب گنجائش نہیں ہے تو پھر لازماً اس بات کا تقاضا ہے کہ جو دیا جا رہا ہے وہ مستقل ہو، وہ دائمی ہو، اس میں کوئی ایسی تبدیلی نہ آنے پائے کہ جس کی بنیاد پر آنے والی نسلیں اور آنے والے لوگ جو قیامت تک اللہ کی زمین پر پیدا ہوتے رہیں گے وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہوں یا کسی بدعقیدگی اس کا شکار ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جب تکمیل اسلام کے لیے آخر رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کا انتخاب فرمایا تو انہیں ایک ایسی کتاب عطا فرمائی گئی جنہیں ہم سب قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں، اور خود قرآن مجید میں اس لفظ کو مختلف صفات کے ساتھ، مختلف تعارفوں کے ساتھ کئی بار پیش کیا گیا کہ یہ حکمت والی کتاب ہے، یہ محفوظ ترین کتاب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں بھیجا ہے۔ اور آج کی جو آیت سورہ الحجر کی آپ نے پڑھی، اس میں تو اس انداز میں اس بات کو دہرایا گیا کہ شاید آپ کو اس طرح کا انداز پورے قرآن مجید میں اور کہیں نظر نہ آئے۔ عربی زبان کا اپنا ایک اسلوب بھی ہے اور وہ ہر زبان کے اندر الگ الگ قسم کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، اس کے آداب پائے جاتے ہیں۔ عرب دنیا میں جب کسی بات کو پرزور انداز میں اور یقینی انداز میں پیش کرنا ہوتا ہے تو اس بات کو 2-3 بار دہرایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں بھی بات کو دہرانے کا ایک اسلوب پایا جاتا ہے، لیکن جب ہم دہراتے ہیں تو اس جملے کو 2 بار کہہ دیا، 3 بار کہہ دیا، زیادہ بار کہہ دیا، جبکہ اللہ رب العزت نے جو عربی زبان انسانوں کے لیے پسند فرمائی، اپنے آخری رسول کے لیے، اپنی آخری کتاب کے لیے، اس کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں جو پروناؤن استعمال ہوتا ہے، جو کسی ہستی یا کسی شخصیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، اس کی نسبت کو واضح کر رہا ہوتا ہے، اسی ایک لفظ کو 2-3 بار مختلف پیرایوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے جو تلاوت فرمائی، آپ دیکھیے کہ اس میں پہلا لفظ ہے وہ انا، اور اس کا معنی ہے بے شک ہم نے۔ پھر اس کے بعد لفظ آتا ہے نحنو، اس کا مطلب یہ ہے ہم، اور نزلنا، اس میں بھی 2 نون 2 بار ہم کا معنی دے رہے ہیں۔ اگر اس کا بالکل لفظی ترجمہ کیا جائے کہ ہم نے، ہم نے، ہم نے اور ہم نے، یہ بات جو ہے وہ اردو میں کہی جائے یا دیگر زبانوں میں کہی جائے تو شاید اسے نہ صرف پسند نہ کیا جائے بلکہ اسے اس بلاغت اور فصاحت کے اپوزٹ کوئی چیز بات سمجھی جائے، جبکہ عربی زبان میں یہ فصاحت اور بلاغت کا ایک بہترین اور انمول طریقہ ہے جو اللہ رب العزت نے استعمال کیا۔ ایک بات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، لیکن دوسری بات اور پہلی بات ان دونوں کو جمع کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پروناؤن، ایک ضمیر، اس کو 4 بار استعمال فرمایا، اور نہ صرف اسے 4 بار استعمال فرمایا بلکہ اس کے لیے ہم کا لفظ یعنی جمع کا لفظ استعمال جو کیا ہے وہ اشارہ بالکل واضح تھا کہ جس طرح باقی زبانوں میں بھی کبھی کبھار ہم کا لفظ عظمت کے لیے، تعظیم کے لیے، احترام کے لیے استعمال ہوتا ہے، عرب دنیا میں بھی اسی وجہ سے ہم کا لفظ احترام اور تعظیم اور عظمت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اس لفظ کو عظمت کی پہچان اور عظیمت اور بلند شان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی ہم کا لفظ استعمال کر کے اس کو بیان کیا، اور اس کا بہترین جو اردو میں ترجمہ بنتا ہے وہ ایک لفظ میں سمیٹا جاتا ہے کہ بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے۔
اور یہ جو ہم ہی ہے اس میں چاروں ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور ہستی، کوئی اور شخصیت، نہ جنات میں سے کوئی جن، نہ فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ، نہ انسانوں میں سے کوئی انسان، نہ کاہنوں میں سے کوئی کاہن، نہ جادوگروں میں سے کوئی جادوگر، نہ شاعروں میں سے کوئی شاعر اس قرآن مجید کے بنانے میں، اس کو نازل کرنے میں اور اس کے اندر وہ تمام حکمتیں سمیٹنے میں کسی کا کوئی کردار نہیں ہے۔ خالصتاً یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسی کی تخلیق ہے، اسی کا امر ہے، اسی کا فیصلہ ہے اور اسی کا عمل ہے۔ کسی مداخلت کے بغیر اللہ رب العزت نے اپنی پسند، اپنی چاہت، اپنے ارادے، اپنی مرضی کے مطابق اس کے ایک ایک حرف کا انتخاب فرمایا اور ایک ایک حرف کو پوری حفاظت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف زبان پہ جاری کیا بلکہ زبان پر جاری کرنے سے پہلے آپ کے قلب اطہر پر اسے نقش کیا، سبحان اللہ، آپ کے دل پہ اسے محفوظ کیا، آپ کے دل و دماغ کا رگ و جان کا حصہ بنایا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول امین کا لقب دیتے ہوئے امانت کا وہ معیار قائم کیا کہ جو دنیا میں کسی اور مقام پر ہمیں نہ مل سکتا ہے، نہ اس کی مثال مل سکتی ہے۔ اس پر جب بھی ہم غور کرتے ہیں اور مفسرین اور اہل علم اور اہل تقوی کی قربتوں سے جو استفادہ کیا تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ ہمیں سمجھ میں آیا، اور وہ یہ کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے اس جملے کو، اس بات کو دہراتے ہیں کہ آپ ایک امانت دار رسول تھے، اور امانتوں کا جب کبھی ذکر کیا جائے تو پھر شب ہجرت کا ذکر آتا ہے سامنے کہ اس موقع پر بھی کہ جب جان کے درپے تھے لوگ اور دروازے پہ کھڑے تھے آپ کو قتل کرنے کے لیے، تو سیدنا علی کے حوالے علیہ السلام کے حوالے وہ امانتیں کی گئیں کہ جن جن کی امانتیں ہیں وہ ان کے پاس ان تک پہنچا کے پھر آپ نے مدینہ آنا ہے۔ تو ہم اس بات کو بیان کرتے ہوئے آپ کی امانت داری اور امانت کی حفاظت کی ایک بڑی مثال بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑی مثال جو ہے وہ اس ذکر، اس قرآن مجید کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اگر ایک حرف رسول اللہ کو عطا کیا تو اللہ نے فرمایا نون، تو آپ نے وہی ایک حرف لوگوں تک پہنچا دیا، آپ نے بھی فرمایا نون۔ قاف کہا گیا تو آپ نے بھی اس حرف کو دہرا دیا، اور قاف، اور نہ صرف قاف اور نون بلکہ اس کی زیر زبر اور مد و جزم کے ساتھ اس کو ادا کیا۔ جب قاف کہا، جب نون کہا تو اس کی اس مد کے ساتھ اس کو بیان کیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے آپ کو سمجھایا اور سکھایا تھا۔ دو حرف بتائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو حرف بتا دیے، طٰہٰ فرما دیا، یاسین فرما دیا۔ تین حرف سکھائے تو آپ نے بھی تین حرف بتا دیے، الف لام میم بتا دیا، الف لام را بتا دیا۔ پانچ چھ حرف جیسے جیسے حروف سے جملوں کی طرف بات گئی، جملوں سے آیات کی طرف بات گئی، آیات سے عبارتوں کی طرف بات گئی، اور پھر مکمل صورتوں کا سلسلہ قائم ہوا، تو ایک ایک زیر زبر کے ساتھ ان حروف کی حفاظت، یعنی اس امانت کی حفاظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کے اس ارادے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ ایک ایک حرف اور اس کی زیر زبر تک وہ محفوظ رکھیں اور محفوظ انداز میں سننے والوں تک پہنچائیں۔ تو اس اعتبار سے یہ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، جس کے بارے میں یقینی انداز میں اللہ کو ماننے والے اور رسولوں کو ماننے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی ان پر ایمان رکھنے والے پورے دعوے کے ساتھ، پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو لفظ پڑھ رہے ہیں یہ لفظ کسی انسان کا بنایا ہوا، لکھا ہوا، بتایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ بنایا بھی اللہ کی طرف سے اور بتانے کا اہتمام بھی اسی کی طرف سے کیا گیا۔ اس اعتبار سے ہم ان حروف کو، ان الفاظ کو، ان آیات کو، ان کی برکتوں سمیت تلاوت بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دینے کی اور خود سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ بے شک ہم ہی نے
اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر دوبارہ نحنو کا لفظ استعمال کر کے حفاظت کے لفظ کو اس کے ساتھ جوڑا گیا۔ اب دیکھیے انیق بھائی، اس میں ایک بات اور یاد کرنے کی اور سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس طرح کے معاملات کے حوالے سے کچھ اور مقامات پر بھی کچھ کاموں کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان سے یا اوپر سے لباس اتارا، ہم نے تمہارے لیے بارش اتاری، ہم نے فلاں کام کیے، ہم نے فلاں کام کیے۔ اور بظاہر دیکھا جائے تو وہ جو لباس بنایا جاتا ہے اس میں انسانوں کے کاوشیں، انسانوں کے کام ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ کام کرتے ہیں، ان کا دماغ کام کرتا ہے، ان کے اوزار کام کرتے ہیں، لیکن وہ تمام وسیلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیج کر انسان کو عقل دی اور اس کے مطابق وہ چیز دنیا میں وجود میں آئی۔ لیکن اللہ کا دعویٰ یہی ہے کہ یہ ہم نے اتارا ہے، لیکن یہاں اس سے ذرا مختلف معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ ایسا نہیں فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ زبان بولنے کا طریقہ سکھا دیا، حروف دنیا میں پہلے سے موجود تھے، معانی دماغ میں اتار دیے، الہام کے ذریعے سے خیالات اترنے لگے، پھر انسانوں سے کہا گیا کہ تم ان تمام وسیلوں سے کلام بناؤ، اچھا سا کلام بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ایک اہتمام خود فرمایا، گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے لباس اتارنے کے لیے اس نے کھال اور جانوروں کے بال بنائے تھے، ریشم کے جو ہے وہ ریشے بنائے تھے، انسانوں کو ہاتھ اور عقل دیا تھا، یہاں اس کتاب مجید کے ریشے بھی وہیں سے بن کے آ رہے ہیں، بال بھی وہیں سے بن کے آ رہے ہیں، طریقہ ترتیب کا بھی وہیں سے آ رہا ہے۔ ایک ایک جو معاملہ ہے وہ اس کا اہتمام اللہ تعالیٰ کی اپنی نگرانی میں اور اس کے امر سے خود بخود ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے یہ کتاب اللہ رب العزت کی اس کے شان اور اس کی عظمت کی سب سے بڑی اور سب سے بہترین دلیل ہے اور سب سے عظیم ترین ایک مثال ہے، جس کو ماننے والے انہیں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا جب یہ کتاب نازل ہو چکی تھی، اور اس امت میں پیدا کیا جو اس کتاب کو مانتی بھی ہے اور جس کتاب کو پڑھنے کا شرف بھی اسے حاصل ہے۔ یہ تو ہو گیا پہلا حصہ اس کا۔ اب اس میں آپ نے اشارہ فرمایا تھا کہ ذکر سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، اور ذکر قرآن کریم میں کن کن معنوں میں کن آتا معنی میں ہے، استعمال ہوا، اور ہم اس آیت میں اس ذکر سے کیا مراد لیں۔ ان ذکر تنفع المؤمنین، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، اللہ اکبر، اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وغیرہ وغیرہ بیشتر جگہوں پہ قرآن کریم میں ذکر کا لفظ آیا اور کئی جگہوں پر مختلف معنوں میں آیا، تو یہاں کس معنی میں آ رہا ہے؟ جی ہاں، آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے بالکل درست ہے۔ ذکر ایک ایسا لفظ ہے عربی زبان کا جس کے سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کا معنی بدلتا ہے۔ ویسے تو بیشتر الفاظ یہی حقیقت رکھتے ہیں، سیاق و سباق بدل جائے تو مفہوم اور مطلب بھی بدل جاتا ہے، تو یہاں بھی اسی انداز کی کیفیت کو بیان کیا گیا۔ جیسے آپ نے اشارہ فرمایا کہ ذکر یاد کرنے کو، ذکر نصیحت کو، ذکر حدیث پاک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، اور ذکر محض کسی کا ذکر کرنے، جسے ہم نے یاد کرنے کا لفظ استعمال کیا لیکن اس سے زیادہ بیان کرنے کے معنی میں استعمال کہیں ہوا۔ لیکن جب سے یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے اور آج تک کے علماء سب کے سب، ان کا تعلق کسی جماعت، کسی مسلک، کسی فرقے، کسی گروہ سے ہو، سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اس آیت میں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، اور اسی کو اللہ رب العزت نے تمام تر حفاظتوں کے جو بھی تقاضے تھے ان کو پورا کرتے ہوئے ہم تک پہنچایا ہے۔ باقی تمام چیزیں اپنے حالات کے مطابق بدلتی رہتی ہیں، اس وجہ سے ان ذکر تنفع المؤمنین، اور جو بھی اللہ کو یاد کرے گا فاذکرونی اذکرکم، تو جب اس بات کا ذکر آتا ہے تو یہ قرآن مجید کے معنی میں کسی سیاق و سباق کے اعتبار سے نہیں آ رہا، بلکہ یہ اس کیفیت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جیسے ہم اپنی مصیبتوں میں، اپنی حاجتوں میں،
اللہ کو یاد کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتے ہیں یا کسی مشکل میں کسی کو یاد کرتے ہوئے اس سے مدد طلب کرتے ہیں یا کسی کو نصیحت کرتے ہوئے اس ذکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرامین ان کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی حفاظت کے تذکرے مختلف حوالوں سے کیے جاتے ہیں کہ اتنے ہزاروں لوگ اس میدان میں اترے، اتنے لاکھوں افراد جو ہے وہ اس میدان میں کام کر رہے ہیں اور اس کا یہ اہتمام کیا گیا۔ یہ ساری باتیں اپنے اپنے مقام پر درست بھی ہوں، لیکن جب ہم اس آیت کو پیش نظر رکھتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، تو اس سے مراد خالصتاً اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید ہی رہتی ہے۔ جی، اس اعتبار سے ہم بغیر کسی تردد کے اس بات کو بیان کر سکتے ہیں، اس کا اظہار کر سکتے ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد اللہ رب العزت کی آخری کتاب قرآن مجید ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو محفوظ کر دیا ہے، سابقہ آسمانی کتابوں کے مقابلے میں اسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس میں کوئی بھی فرد رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اور جب سے یہ قرآن نازل ہوا آج تک آپ بھی کئی بار مطالعہ کر چکے اور ذکر اس کا ہو بھی چکا کہ کئی ایسے نادان لوگوں نے کوشش کر کے دیکھ لی کہ ہم اس کی آیات کا ترجمہ بدل دیں، آیات کی ترتیب بدل دیں، لفظوں کے معانی بدل کے اس کے اندر کوئی نیا معنی اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کر دیں، لیکن وہ سب کی سب کاوشیں چند ہی ایام میں بالکل ناکام ہو گئیں، اور جو اہل علم تھے انہوں نے اس کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے، اور اس کے مقابلے میں سبحان اللہ، یعنی قرآن کریم کی آیات میں نہ تحریف معنی ہو سکتا ہے اور نہ تحریف لفظ ہو سکتا ہے۔ جی بالکل بالکل، میں پورے یقین، بلکہ میری کیا حیثیت ہے، اہل علم جو ہیں وہ اس بات کو باقاعدہ دعویٰ کرتے ہیں اور اس بات کو ثابت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ اس ذکر قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم ذکر کی بات کروائیں آپ سے اور حفاظت کے ظاہری اسباب کیا ہیں، باطنی اسباب کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور طریقے کیا ہیں حفاظت کے، کس طرح اللہ قرآن کریم کی حفاظت کر رہا ہے، اس سے قبل ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے کہ سر آپ یہ بھی فرمائیے کہ قرآن کریم میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، نہ لفظ میں اور نہ معنی میں۔ کیا یہی اصول ہم حدیث کے ساتھ بھی رکھیں گے؟ دیکھیے، حدیث کے حوالے سے دو باتیں جاننی چاہیے۔ ایک بات تو یہ کہ جس طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کی صورت میں ہم تک اس بات کو پہنچایا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس بالکل ان تمام صفات کے حامل تھے، ان تمام خوبیوں کے مالک تھے۔ اس اعتبار سے جہاں ہم رسول اللہ کا ذکر کریں عقیدے اور ایمان کے اعتبار سے، تو جس طرح ہمیں اس بات پر یقین کرنا چاہیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے بارے میں اعلان، آپ کے بارے میں انتخاب، آپ کے بارے میں فیصلہ، آپ کو عطا کی جانے والی صفات، یہ بھی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں اور اللہ تعالیٰ کی ارادے کے عین مطابق ہوئیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی کوئی کردار، ذاتی کوئی پسند اور ناپسند وہ شامل نہیں تھا، جس کی بنیاد پر دنیا والوں نے اعتراض کیا تھا اس زمانے میں بھی، اور آج بھی کچھ نادان لوگ یہ کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ناکام ہوتے ہیں اور اپنی منہ کی کھاتے ہیں کہ یہ تو کاہنوں کی طرح کوئی کلام اکٹھا کر کے لے آئے ہیں، شاعروں کی طرح تک بندی کر کے آ گئے ہیں۔ تو یہ باتیں انسانوں کے لیے تو ہو سکتی ہیں، لیکن جس کا انتخاب اللہ نے فرمایا اس ہستی کے لیے بھی ہم یہی ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں جو قرآن مجید کی کتاب کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ جہاں تک بات ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہم تک پہنچے ہیں وہ اقوال کس حد تک 100% درست ہیں اور کس حد تک اس میں لفظوں کی آگے پیچھے اس کا ہونا ہے یا اس کے معنی میں کسی نے لفظ بلفظ بیان کیا، کسی نے اس کا معنی بیان کیا، کسی نے اس کا جو جست ہے، اس کا جو جوہر ہے وہ اخذ کر کے اس کو بیان کیا۔ تو اس پر جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور جب تک اللہ کے رسول دنیا والوں کو سمجھاتے رہے، تو اس وقت سے اس چیز پر نہ صرف کوشش ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے، بلکہ اس کو بہتر سے بہتر انداز میں کامل ترین شکل میں ظاہر کرنے اور پیش کرنے کا عمل وہ جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایت کے میدان میں کام نہ ختم ہوا اور نہ اس سے پہلے مکمل ہوا تھا۔ ان روایتوں کی تحقیق جاری ہے اور ان روایتوں کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں ان کے بارے میں بھی تحقیقات جاری ہیں، جو جن الفاظ کو روایتوں کے لیے استعمال کیا گیا، یعنی عربی زبان، تو عربی زبان کے وہ الفاظ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اس پر تحقیق ہوتی رہی اور آج بھی اس پر لوگ اپنا قلم اٹھاتے ہیں اور کئی حوالوں سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہاں یہ لفظ اللہ کے رسول ہی کا لفظ ہے، سیاق و سباق بتا رہا ہے، قرآن کی آیات بتا رہی ہیں، فلاں فلاں لوگوں کے راویوں کے فرامین بتا رہے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا سنہری اور گولڈن چین بنایا گیا افراد کا، راویوں کا، زبانوں کو پرکھنے کا، عربی زبان کے قواعد کا، اس کے بلاغت اور فصاحت کے اصولوں کا، یعنی ایک جہان آباد ہو گیا محض اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہم تک پہنچیں وہ ان تمام چھلیوں سے باقاعدہ چھن کے ہم تک پہنچیں، اور جس کے بارے میں کوئی شخص اگر عمل کرنا چاہے تو وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ دعویٰ تو کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی تعلیمات ہو بہو وہی تعلیمات ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائیں، لیکن آپ کے الفاظ، آپ کی طرف سے دی جانے والی جو روایات ہیں، ان راویوں پر، ان کے اقوال پر، ان کی زبان پر، اس کے مفہوم پر، اس کی تفسیروں پر بات ہوتی رہے گی اور ہوتی رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ احادیث کیا ہیں؟ تفسیر قرآن ہی تو ہیں۔ تو قرآن اور صاحب قرآن ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ڈاکٹر صاحب، حدیث حجت ہے؟ دیکھیے، جس حدیث کے بارے میں دو باتیں کنفرم ہو جائیں، جی، پہلی بات یہ کنفرم ہو کہ وہ حدیث قرآن مجید کے کسی حکم کے مخالف نہیں ہے، سبحان اللہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف قرآن مجید کے مخالف نہیں ہے بلکہ اس کی روایت کے اور اس کی درایت کے جو اصول مسلمہ ہیں، جس پر امت متفق ہے، وہ اس کے مطابق ہو، تو یقیناً وہ عبارت جس پر یہ اصول لاگو ہوتے ہوں تو وہ قابل حجت ہے، اسے قانون کا حصہ بننا چاہیے، اسے عادات کا حصہ بننا چاہیے، اسے عبادات کا حصہ بننا چاہیے، اور اسے اپنی زندگی کے ضابطوں کا حصہ بننا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے ذکر کے تعلق سے بات کرواؤں کہ یہ ذکر سے مراد، جیسا کہ آپ نے فرمایا، بالکل کلیئر ہو گئی بات کہ ذکر سے مراد قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم سے ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے، اور جو تعلق ہونا چاہیے، جو تعلق اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے مطلوب ہے، کیا ہم اس تعلق کو اپنائے ہوئے ہیں یا نہیں؟ ذکر کن کن معنوں میں ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمارا رویہ کیا ہے؟ اس سے قبل یہ آیت ذرا مکمل کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہے، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ 4 جگہ ہم جو آپ نے وضاحت کر دی، اور عربی زبان میں یعنی اسلوب کتنا حسین ہے عربی زبان میں، لیکن اگر اردو میں ہم استعمال کریں یہ لفظ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کھردراپن ہماری سماج سے ٹکرائے۔ اب یہاں یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کے
ذمہ دار ہیں۔ حفاظت کے طریقے کیا کیا ہیں؟ جس طرح میں نے انٹرو میں ایک بات کہی تھی کہ تراویح میں ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، ہمارے حفاظ، اللہ اکبر، ہمارے لاکھوں حفاظ، ان کے سینوں میں قرآن کریم موجود ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ظاہری اسباب کیا ہیں قرآن کریم کی حفاظت کے، باطنی اسباب کیا ہیں؟ لا یمسہ الا المطہرون، جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو قرآن کریم جیسی نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، جس کی حفاظت کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے، وہ اس حفاظت کے طریقے کیا کیا ہیں؟ انیق بھائی، اس میں دو تین باتیں ہمارے سامنے بالکل واضح اور اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ارادہ فرمایا تو اسی وقت ہی اس کی حفاظت کے تمام طریقے جو تھے وہ وجود میں تقریباً اللہ تعالیٰ کی اپنی اس ترتیب کے اعتبار سے وجود میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ سب سے پہلا جو حفاظت کا محفوظ ترین طریقہ وہ تو خود لوح محفوظ، کہ جسے اس قرآن مجید کے لیے ایک مرکز کے طور پر، ایک منبع کے طور پر، ایک مقام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا۔ لوح محفوظ اس مقام پر ہے کہ جہاں اللہ کے اذن کے بغیر کوئی پر نہیں مار سکتا اور کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ فرمایا کہ اب یہ قرآن اور اس کی آیات زمین تک پہنچانی ہیں، تو جس پیغمبر کا یا جس فرشتے کا انتخاب فرمایا گیا، ان کا باقاعدہ لقب ہی تمام آسمانوں اور تمام کائناتوں میں الامین ہے، جبریل امین۔ ایسے امانت دار فرشتے کا انتخاب کیا جو انتہائی طاقتور، انتہائی مضبوط اور توانا اور انتہائی امانت دار، جس تک کوئی جن، کوئی فرشتہ پہنچ ہی نہیں سکتا، کسی کی مجال نہیں کہ وہ ان کے قریب بھی ان کے اجازت کے بغیر پہنچ پائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اس طرح کا بنا رکھا ہے، اور جہاں بھی جبریل امین جاتے ہیں ساری کائناتوں کے فرشتے آپ کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کون سا جلیل القدر فرشتہ ہے۔ شب معراج کے حوالوں سے اس کے تذکرے ہمیں احادیث میں ملتے ہیں۔ جس آسمان پر گئے، جبریل نے صرف یہ کہا کہ میں جبریل ہوں، اور اس آسمان کے فرشتوں نے اہلاً و سہلاً کی ایک صدا لگا دی۔ گویا کہ ایسے عظیم المرتبت فرشتے کا انتخاب کیا گیا کہ جو اس قرآن مجید کی امانت کو پوری دیانت اور امانت کے ساتھ وہاں تک پہنچا دے جہاں پہنچانے کا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ یہ وہاں سے حفاظت کا سلسلہ شروع ہوا، اور زمین پر جس انسان کا انتخاب فرمایا گیا، جس رسول کا انتخاب فرمایا گیا، اس رسول کے ساتھ بھی ہم یہی صفت جانتے بھی ہیں اور بولتے بھی رہتے ہیں کہ وہ رسول امین ہے، ایک امانت دار رسول، کہ آپ کو جو بات کہی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کسی ایک لفظ کی کمی بیشی نہیں فرمائی۔ تو یہ تو وہ ظاہری ابتدائی اسباب تھے جن کی وجہ سے اس قرآن مجید کی امانت کو محفوظ فرمایا، اور راستے میں کوئی جن، کوئی فرشتہ آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس سے پہلے ایک نظام نہ جانے کب سے اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا تھا، جس میں شہابیوں کا سلسلہ موجود تھا اور ابھی تک موجود ہے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہائی محفوظ اور پورے پروٹوکول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا تھا۔ اب یہاں پر ایک بات قابل غور بھی ہے، اور آپ کے اس سوال میں جو جوہری نقطہ ہے وہ یہی ہونا چاہیے، اور ہے بھی یقیناً، کہ اللہ تعالیٰ کام تو خود ہی کرتا ہے، ارادے بھی اسی کے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے ارادوں میں اپنی مخلوق کو شامل کرتا رہتا ہے۔ جیسے جبریل امین شامل ہوئے، جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شامل ہوئے۔ اب جیسے جیسے اس مقدس کام میں کسی کو اللہ تعالیٰ شامل کر رہا ہے، حقیقت میں اس کی بھی عظمت وہ بڑھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ آقا رحمت علیہ السلام کی وہ کتنی ہی روایات ہیں جو ہم اکثر پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے رہتے ہیں، کہ حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلتوں سے نوازا ہے، کیونکہ یہ اس مشن کا حصہ بن گیا، اس قافلے کا حصہ بن گیا، جس قافلے کے سپہ سالار، جس کی قیادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں فرمائی اور فرما رہے ہیں۔
تو اس اعتبار سے جو بھی اس میں قافلے میں شریک ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کے باقاعدہ فیصلے فرمائے اور اعلان رسول اللہ کی زبان سے کوائے کہ جس نے قرآن حفظ کر لیا تو قیامت کے روز اسے ایسے تاج پہنائے جائیں گے، اس کے والدین کو ایسے تاج پہنائے جائیں گے کہ سورج اور چاند بھی اس پر رشک کرے، اور انہیں نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، اور انہیں 10 آدمیوں کی شفاعت کا باقاعدہ اجازت نامہ ملے گا کہ 10 بندوں کو اپنی مرضی سے جنت میں داخل کرنے کے لیے شفاعت کر سکو، اور انہیں کہا جائے گا کہ قرآن کی تلاوت شروع کرو اور جنت کے اعلیٰ ترین مدارج جو ہیں وہ طے کرنا شروع کر دو، جہاں قرآن کی تلاوت ختم ہوگی وہ اعلیٰ ترین مقام ان کی رہائش کے لیے اور ان کے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کر دی گئی، اور اس طرح کی بے شمار فضیلتیں۔ جس نے آیتیں پڑھ لیں اس کے لیے یہ اجر ہے، یہ اجر ہے، یہ اجر ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے اس کا اہتمام فرمایا کہ دنیا میں انسانوں کو اس کی ترغیب دلائی، نہ صرف ترغیب دلائی بلکہ اپنی طرف سے ایک خاص قسم کی برکت بھی اس کا حصہ بنا دیا۔ اس برکت میں کسی انسان کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ خالصتاً اللہ رب العزت کی عطا کردہ وہ برکت ہے جس کی وضاحت ہم اکثر کرتے رہتے ہیں، لیکن آج کی اس خصوصی مجلس میں جو قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے منعقد ہو رہی ہے اس میں اس کا ذکر کرنا یقیناً فائدہ مند ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اہل ایمان کو ان آیات کی تلاوت کرنے کا شرف عطا کیا، اس میں شامل کیا، تو جہاں ان کی عظمت کو بیان کیا گیا تو وہاں اس کی محض تلاوت کرنے والوں کے بھی باقاعدہ اجر متعین کر دیے۔ رسول اللہ کا یہ فرمان آپ کی زبان سے بھی ہم نے کئی بار سنا، خود بھی یہ سعادت حاصل کی کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اسے 10 نیکیاں ملی، اور الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، اگرچہ عربی زبان میں حرف بعض اوقات لفظ اور بعض اوقات جملے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں حرف ایک ہے، اور آپ نے وضاحت کرنے کے لیے باقاعدہ فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان برکتوں کو بھی ساتھ ہی شامل کر دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، صرف میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں، جیسے آپ نے بات فرمائی تلاوت آیات، ایک حرف یعنی ایک حرف 10 نیکیاں، اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور اپنی نعمتیں ہم پر نافذ کرتا رہتا ہے۔ تلاوت قرآن کریم کی اتنی فضیلت، اتنی اہمیت، اور قرآن کریم پر عمل کرنا، اللہ اکبر، یہ جو ذکر ہے جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، قرآن کریم سے ہمارا تعلق، ہمارا رویہ، یا اس نعمت کی اہمیت کیا احساس ہمارے اندر ہے، اور اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب کہ اس ذکر سے جو منفعت اس امت کو حاصل کرنی چاہیے تھی، کیا وہ حاصل ہو رہی ہے؟ اگر نہیں ہو رہی تو طریقہ کار کیا ہوگا؟ قرآن کریم حرز جاں کیسے بنایا جائے، اور قرآن کریم سے وہ تعلق کیسے جوڑا جائے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے مطلوب ہے؟ ارشاد اور کنکلوڈ فرما دیجیے۔ انیق بھائی، آپ کے تمام سوالات یقیناً اس قابل تھے اور قابل ہیں کہ ان پر بات کی جائے۔ اللہ نے جو توفیق دی اس کا ذکر ہم نے کر دیا، لیکن یہ والا جو پہلو ہے جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ فرمایا ہے، یہ اس اعتبار سے سب سے زیادہ اہم ہے اللہ اکبر کہ اس پر ہماری زندگی کی کامیابی کا انحصار ہے۔ اس سے پہلے جو باتیں بیان کی گئی وہ اللہ کی مرضی، اللہ کی شان، اس کی عظمت، اس کا اشارہ ہے، لیکن یہ جو ذکر ہے جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا، اس کا تعلق میری اور آپ کی تمام سننے دیکھنے والوں کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ جس طرح اس کا حق تھا اور حق ہے، اس طرح ہم حق ادا نہیں فرما رہے اور ادا نہیں کر رہے۔ اگر کیا ہوتا تو ہماری زندگی، ہمارے ملکوں کے حالات، ہماری امت یہ جس سے ہم تعلق رکھتے ہیں اس کی یہ حالت نہ ہوتی، کیونکہ یہ قرآن مجید ایک ایسی غذا اور ایسی دوا ہے جس کے نتیجے میں ہمیں شفا ملنی چاہیے تھی، سبحان اللہ، ہمارے مسائل کا حل ہونا چاہیے تھا،
ایک عام سا قاعدہ ہے کہ اگر غذا کھائیں اور صحت نہ بنے تو غذا میں یا نقص ہوگا یا کھانے والے کے اندر کوئی نقص ہوگا۔ دوا لی جائے اور دوا کے نتیجے میں مرض ختم نہ ہو تو یا دوا میں کوئی نقص ہوگا یا دوا لینے والے کے اندر نقص ہوگا۔ اب یہ حصہ تو کامل ہے کہ دوا میں نقص نہیں ہے، غذا میں نقص نہیں ہے، تو نقص اس دوسرے حصے میں ہے جو اس دوا اور غذا کو حاصل کر رہا ہے یا استعمال کر رہا ہے یا استعمال ہی نہیں کر رہا۔ ٹھیک، تو دونوں پھر صورتیں قرآن ہمارے لیے رحمت اور شفا کیسے بنے؟ ہاں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ پھر وہاں بھی وَنُنَزِّلُ، اللہ اکبر۔ تو اب سوال میرا آپ کی خدمت میں لاسٹ 2 منٹس ارشاد فرمائیے کہ قرآن مومنوں کے لیے شفا کیسے بنتا ہے اور رحمت کیسے بنتا ہے؟ دیکھیے، رحمت اور شفاعت بالکل اسی طرح بنتا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے باقاعدہ اسے بنا کے دکھایا۔ وہ کیا طریقہ تھا؟ ایک آسان سا طریقہ ہے لیکن عمل کے میدان میں مشکل ہے، بیان کرنے میں آسان ہے کہ قرآن کو آغاز سے آپ شروع کریں تلاوت کرنا، میں شروع کروں، بس جو جو حکم ملے کہ یہ کرو وہ کرنا شروع کر دیں، جو جو حکم ملے یہ نہ کرو وہ نہ کریں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ ہے ہی نہیں۔ یہ طریقہ بالکل لایعنی طریقہ ہے جو آج کے سوشل میڈیا میں اس کا حصہ بنا دیا گیا۔ نہ اس کی دلیل اللہ کی طرف سے ملی، نہ اللہ کے رسول کی طرف سے ملی کہ یہ آیت اتنی بار پڑھو تمہارے گھر میں سونے کے ڈھیر لگ جائیں گے، خزانوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، زندگی بدل جائے گی۔ نہ اللہ اس کے رسول کا یہ طریقہ تھا، نہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ تو طریقہ یہی ہے کہ جو جو بات پتہ چلتی جائے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے چلے جائیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، اگر ارادہ کر لیں، ارادے اور توفیق کی بنیاد پر یہ کام ہو سکتا ہے۔ لیکن محض یہ گمان کرنا کہ میں نے آیات تلاوت کر لی ہیں اور کسی بندے کا حافظ ہونا یہ اسے دنیا میں کامیاب ترین فرد بنا دے گا، یہ ایک ایسا فریب ہے جو شیطان اپنے انداز میں اختیار کیے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب تک ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے نہیں، مطالعے میں نہیں لائیں گے، سمجھیں گے نہیں، کم از کم 3 آیات قرآن کریم کی ضرور مطالعے میں آنی چاہیے، معنی مفاہیم کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے۔ ہم یہ بات اپنے پروگرام میں بارہا کہہ چکے ہیں، اور الحمدللہ 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 وہ ہمارے معزز ناظرین جنہوں نے اس پر عمل کیا، ان کے فون آتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر عمل کیا اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ گئی کہ قرآن کریم جو بیان فرما رہا ہے تلاوت آیات کے ذریعے ان کے معنی کو ہم نے سمجھا اور ان پر عمل کیا۔ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ڈوز اور ڈونٹس یہ کرنے کا کام ہے اور یہ رک جانے کا کام ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ اور بس دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس قرآن کریم سے کیا رشتہ ہے۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور آپ نے قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کیا۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی آخری وحی کہاں نازل ہوئی؟ درست جواب میدان عرفات میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا؟ 3 آپشنز، جنگ بدر میں یا جنگ احد میں یا جنگ خندق میں۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔
ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194۔ وقت قرآن اندازی کا کراچی میں کوئی مہمان نہیں تو یہ ذمہ داری میرے حوالے، اور ایک پرچی میں نے نکال لی پشاور سے فضل نبی خان، پشاور سے فضل نبی خان۔ فضل نبی خان صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں زبان کی غلطی سے بچو، یہ خطا کرنے والا تیر ہے۔ زبان کی غلطی سے بچو، یہ خطا کرنے والا تیر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار